सर पेचीदे कोई मैंने कहा ना, हाल पेचीदा होता है, हालात पेचीदे होते हैं। सर हालात को देखते हुए मैं आपकी बात मानता हूँ कि थैंक यू। हालात पेचीदे होते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान में हालात पेचीदा नहीं होते, पेचीदे होते हैं। यहाँ पहले बड़े पेचीदे पे आते हैं, इंटरनेशनल। कुछ दिन पहले उमर अयूब साहब ने ये बोला था हमारी असेंबली में कि या केयर टेकर निगरान हुकूमत ने या इस हुकूमत ने दो अड्डे फिर दे दिए। यहाँ पे हम लोग ये पूछना चाहते हैं सर, ये क्लैरिफिकेशन डाल। इसका अभी तक कहीं दोबारा जिक्र नहीं हुआ है, और छोड़े जवाब हमें चाहिए भी नहीं। फजूल में नाउमीदी और बढ़ जाएगी। ईरानी सदर आके चले गए, ईरान गैस पाइपलाइन पे जिक्र बंद हो गया। सऊदी की इन्वेस्टमेंट का अभी तक आसरा ही है, लेकिन अमरीकी वफद पाकिस्तान पहुंचा है और यूके के न्यू आर्मी चीफ भी पाकिस्तान में मुलाकातें कर रहे हैं। वार है पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस वेस्ट में। ये इसराइल पे तवील खामोशी, ये वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से मौक़िफ़, ईरान के साथ ट्रेड के हवाले से खामोशी, इसके करीब होना, मुल्क में पॉपुलर पॉलिटिक्स को बाहर रखना, चाहे नवाज़ की सूरत में हो या इमरान खान की। आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर फाइनली पेइंग ऑफ। खैर, इस चीज़ में अभी तक सिर्फ एक ही मसला है, बाकी मेरे ख्याल से अभी तक सब सेट हो चुका है। वो है हमारा ईस्टर्न बॉर्डर। जहाँ अमेरिका इतनी मदद कर रहा है, वहाँ शायद ये मदद भी कर ले। इसीलिए ही शायद ये सिख मर्ड जो अमेरिका में था, उसकी बातें खुल के सामने आ रही हैं कि मोदी डायरेक्टली या मोदी का क्लोज शख्स इस मर्डर अटैम्प्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अमेरिका डिमांड कर रहा है इंडिया से कि अकाउंटेबिलिटी करो। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के स्पाइस को पकड़कर मुल्क बदर कर रहा है। ये सब शायद मोदी सरकार पे प्रेशर है, मोदी सरकार जो आने वाली है उसके ऊपर प्रेशर है कि पाकिस्तान के हवाले से जो मौक़िफ़ है उससे थोड़ा पीछे हटो। बट देखते हैं, अभी भी काफ़ी पेचीदे मौजूद हैं इस चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना का स्टैंड क्या होगा। पेचीदे नंबर 2, हमारी सियासत। ज़ाहिर है, जब आप पॉपुलर पॉलिटिक्स को बाहर रखते हो तो मुल्क प्रेशर कुकर बन जाता है और पेचीदे उभरना शुरू हो जाते हैं। सियासत में बहुत पेचीदे हैं। एक पेचीदा खुद नवाज़ शरीफ है। इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया है। राना सना को भी कैबिनेट का हिस्सा बना दिया गया है। ज़ाहिर है, मरियम के अब्बा के करीब लोग हैं तो ये वाज़ेह है कि नवाज़ शरीफ साहब अपनी जगह बना रहे हैं इस गवर्नमेंट में। जो सबको पता था कि आखिर कब तक गूंगा खामोश बैठा रहेगा। अब नवाज़ का ये इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिशमेंट को अनकंफर्टेबल नहीं करेगा, मगर पीपल्स पार्टी को ज़रूर करेगा। इसकी हल्की इंडिकेशन हमें आज ही मिल गई जब जरदारी साहब MQM वालों के साथ मिले और ये चलाई गई कि MQM नून लीग से नाला है और इसीलिए अब वो अपने फैसले पीपल्स पार्टी के साथ अलाइन करेगी। वैसे ये दोनों कर कुछ नहीं सकते सिर्फ डराने के अलावा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि नवाज़ जब इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा तो सिर्फ हुकूमती नहीं बल्कि सियासी फैसले भी होंगे। आज नवाज़ शरीफ की रायवन में KPK के गवर्नर हाजी गुलाम अली के साथ मुलाकात होती है। हाजी गुलाम अली JUI से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है। अभी कुछ दिन पहले ही मौलाना ने इस्टेब्लिशमेंट को असेंबली में धो के रख दिया था। लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहाँ पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। और नवाज़ शरीफ उनकी पार्टी के बंदे से मुलाकात कर रहे हैं जो KPK के गवर्नर हैं और उनका नवाज़ शरीफ के साथ न सियासी ताल्लुक़ है न कोई पर्सनल। अब कोई ये आर्ग्यू भी कर सकता है कि हो सकता है कि नवाज़ शरीफ की नीयत साफ़ हो और वो अपनी गवर्नमेंट को बचाना चाह रहा हो ताकि मौलाना साहब को कुछ ठंडा किया जाए बात करके। तो फिर ये सवाल खारिज इम्कान आप नहीं कर सकते कि अनकरीब नवाज़ शरीफ ये भी कह सकता है कि मैं जा रहा हूँ खान के साथ अडियाला में टॉक्स करने। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी कि इससे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। नवाज़ का कद भी बढ़ जाएगा और इमरान खान का कद छोटा हो जाएगा। और वैसे भी हर हाल में नवाज़ के इन्फ्लुएंस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव वो इस गवर्नमेंट को ले डूबेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट कम्प्लीटली मैकेनिकल है और नवाज़ सियासी है। हमारे मुल्क के सियासी पेचीदे में दूसरा बड़ा पेचीदा है इमरान खान साहब। PTI और JUI मौलाना की असेंबली की स्पीच के बाद करीब आ रहे हैं, जहां अली अमीन गंडापुर साहब मौलाना की पूरी तरह मुखालफत करते थे गवर्नमेंट मिलने के बाद, अब वो भी मौलाना की असेंबली में की गई स्पीच पे शुक्रिया कर रहे हैं।
جب سے خبر چلی ہے کہ 3 ویل وشرز گھوم رہے ہیں تب سے یہ پرسیپشن بھی اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ ٹاکس چل رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کہیں نہ کہیں عمران کیا گیا ہے۔ اس لیے تو عمران خان نے 3 لوگوں کو نامزد کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹاکس کر لیں، لیکن ٹاکس آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں اس کی انڈیکیشن ابھی تک کوئی واضح نہیں ہے۔ تو یہاں سے خوشبو نہیں بلکہ بدبو بڑھتی ہے، سمجھاتا ہوں آخر میں۔ ہمارے سیاسی پیچیدے اتنے پیچیدہ ہیں کہ ہماری کورٹس بھی اس چیز میں انوالو ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے اگر کسی بھی چیز کو دبا کے رکھنا ہے تو اسٹیٹ کے ہر فنکشن کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کو۔ پاکستان میں اس وقت ہماری جوڈیشری ہلکے ہلکے سروں میں اپنی جگہ واپس بناتے نظر آ رہی ہے، یعنی کہ تھوڑا بغاوت کر رہی ہے۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف ایک بھونڈے قسم کی اپلیکیشن لے کے پہنچے آئی بی اور ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے والے کہ جسٹس بابر ستار آڈیو لیکس والے کیس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیں یا اس کیس کو نہ سنیں، لیکن بابر ستار صاحب نے سب کو دھویا، 5 لاکھ کا جرمانہ لگایا اور ڈی جی آئی بی کو نیکسٹ ہیئرنگ پہ طلب کیا۔ عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کے کیس کی سزا آلریڈی معطل ہو چکی ہے۔ عمران خان کے اوپر عدت والی سزا بھی آلموسٹ معطل ہونے پہ ہے۔ اس کی انڈیکیشن ہمیں ایسے ملتی ہے کہ مانیکا صاحب سیشن جج جو اس کیس کو سن رہے ہیں ان کے خلاف اپلیکیشن لے کے پہنچ گئے کہ سزا کے خلاف اپیل کوئی اور جج سنے۔ خیر اپلیکیشن الٹا دی گئی، تو مطلب اچھے کی امید ہے۔ سائفر کیس میں بھی سیدھا سیدھا ریمارکس آ رہے ہیں ججز کی طرف سے کہ اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ سائفر عمران خان کے پاس موجود ہے یا تھا، اور ویسے بھی یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے تو آئی ایم پریٹی شیور یہاں سے ریلیف تو مل ہی جانا ہے، اور ویسے بھی یہ سزائیں بالکل قانون کے برعکس تھیں، لیکن ہمارے ملک عدلیہ سے ریلیف ملنا اس بات کی قطعاً انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ انسان جیل سے باہر آ جائے گا، کیونکہ دوسرا کیس بننے میں 1 ہی منٹ لگتا ہے۔ تو پھر سوال ابھرتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ایسا ہونے دے گی یا ہماری جوڈیشری اپنی منوا پائے گی؟ اس کا جواب ہمیں ملے گا ان 6 ججز کے خط والے کیس میں، یا آسان الفاظ میں کہا جائے تو عدلیہ میں مداخلت والے کیس میں۔ ابھی تک وہ کیس چل ہی رہا ہے، لیکن سنوائی کو دیکھ کے یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ موسٹ سینئر ہوں، چیف جسٹس ہوں یا جونیئرز، یہ رومر جو باہر چل رہا ہے کہ مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع دی جائے گی، وہ ریومر شاید ہماری ججز کو بھی اب انفلوئنس کر رہا ہے، کیونکہ اٹ واز کلیئر کہ 3 ججز ایسے تھے جن کی لائن بڑی ہارڈ تھی اور وہ اس چیز کو باقاعدگی سے پروب کرنا چاہتے ہیں۔ حیرت انگیز اس لسٹ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں، جن کو یہ بات سب سے زیادہ افیکٹ کرے گی اگر کسی کو مدت ملازمت میں توسیع ملی، اور 3 ایسے ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان جو ایشو کو انڈر پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب اندازہ لگائیں، دھمکیاں، رشتہ داروں کو اغوا کرنا، بیڈ روم میں کیمراز لگانا، اس طرح کی مداخلت کو ہمارے چیف جسٹس صاحب، چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب ایکویٹ کر رہے ہیں کہ بیوی کی مداخلت سے، بار کونسل کے صدر کی مداخلت سے اور سپریم کورٹ کی مداخلت سے۔ It is difficult in this country to speak the truth. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know جن کو صرف کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ فلاں جگہ میں پڑھتا ہے، and it's the state which is doing it. You see now, Let us be honest about it. Sorry, I must intervene. We can keep giving our opinions. Can we just finish seeing what the high courts who we actually pursuant an order asked for? Let's read those, then we can discuss the matter further. آپ کون سا پڑھ رہے تھے ابھی آپ؟ can I just make one comment before we read the thing? میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ if we don't address this issue today, we're going to lose out on a lot. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, why is it یہ فون ادھر رکھ دو, اس فون کو ادھر رکھو, فون کو ادھر رکھ کے بات کرو, ادھر آ جاؤ, ادھر بات کرو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ What sort of a culture are we running here? اس کمرے میں نہیں بیٹھو, اس کمرے میں باہر نکل کے بات کرو, یہ کوئی سن لے گا, فون کوئی ہو جائے گا. Is this a state? بٹ یہ چیز اتنی آسانی سے اب ہضم نہیں کی جائے گی, چاہے کتنی بھی ایکسٹینشنز دکھائی جائیں, کیونکہ جس طرح پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے تجویزیں دی ہیں وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہیں, یا ان کی تو کمپلینٹس اور بھی زیادہ خطرناک ہیں. اور شاید جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کی مدت بھی 3 سال کی مقرر کر دی جائے, تو شاید یہ خبریں بھی پی ٹی آئی کو دباؤ میں لینے کے لیے ہیں. اور کیا ویسے ایسی کوئی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے, اور کیا آپ بھی بطور سابق اٹارنی جنرل اور معروف قانون دان اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کسی مشاورت کا حصہ ہیں؟
میں اس کے بارے میں تو فی الحال کچھ نہیں کہوں گا کہ میں حصہ ہوں کہ نہیں ہوں، تو اس لیے اس کے بارے میں حتمی طور پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ خارجزم کا بات نہیں ہے۔ اس چیز کا کہیں نہ کہیں تو نتیجہ نکلے گا۔ اگر جوڈیشری فل آن ہیڈ آن کرتی ہے اور اپنی جگہ ہر لحاظ میں واپس لینا چاہتی ہے تو جوڈیشری کو کہیں نہ کہیں سے ٹھنڈا کیا جائے گا، وچ مینز کسی کی قربانی دی جائے گی۔ اب یہاں سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ آتی ہے، انٹرنیشنلی ہمارا سسٹم فی الحال اوکے ہے، پوری طرح سے اوکے نہیں کہہ سکتے، یا اوکے تب ہوں گے جب امریکہ کے الیکشنز کے نتیجے میں آنے والی گورنمنٹ کون سی ہوگی اور اس کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی کیا ہوگی، اور انڈیا میں الیکشنز کے نتیجے میں آنے والی گورنمنٹ کا پاکستان کی طرف کیا موقف ہوگا۔ تو پھر ٹائم بائی کرنا از دا موسٹ وائبل آپشن فار آور اسٹیبلشمنٹ۔ ٹائم بائی کیسے کریں جب کورٹس بغاوت موڈ میں جا چکی ہیں، عمران خان کی پاپولیرٹی ہاتھ سے نکلے جا رہی ہے، نواز شریف بغاوت پہ آ چکا تھا، جیسے ریسنٹ اسٹیٹمنٹس تھیں رانا ثنا اور میاں جاوید لطیف کی، تو پھر کیا کیا جائے؟ نواز کو فی الحال ٹھنڈا کرو، اس کے سمدھی کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دو۔ رانا ثنا جو کل تک گورنمنٹ کو ہی نہیں مان رہے تھے آج اس کا حصہ بن چکے ہیں، میاں جاوید لطیف بھی خاموش ہو گئے ہیں۔ عمران خان کو ٹاکس کے نام پہ انگیج کرو، اب اس کا حل نکلے یا نہ نکلے، کم از کم انگیجمنٹ کے چکر میں ٹائم تو بائے ہو جائے گا۔ اور یہ بات شاید صاحبزادہ حامد رضا صاحب سمجھ چکے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ روڈز پہ نکلو، ایسے چپ کر کے نہ بیٹھو۔ لیکن عمران خان کے ساتھ اگر انگیج بھی رہنا ہے اور اگر کورٹس کو بھی ٹھنڈا رکھنا ہے تو ایک چیز تو لازم ہے، جہاں عمران کا الزام یا سب سے زیادہ غصہ ہے وہیں ہماری کورٹس کا الزام یا سب سے زیادہ غصہ ہے۔ تو پھر کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کیا جائے، یعنی کہ ایک قربانی سے جوڈیشری اور عمران خان دونوں کو ٹھنڈا کیا جائے؟ اور اسی طرح ٹائم بائی ہو گیا۔ نواز شریف جب تک واقعتاً کچھ گڑبڑ کرے، جوڈیشری جذباتی ہو کے نہیں بلکہ اپنے اصل پیس جو انتہائی سلو ہے اس پیس سے انصاف کرتی رہے، اور عمران اس کو ٹاکس کے نام پہ انگیج رکھو۔ اب آپ سوچیں ہو از وننگ؟